بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم حکایت نمبر 2 سنیں گے۔ یہ حکایت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک دہریہ ملاح کے مابین جو بات چیت ہوئی اس حوالے سے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک ملاح تھا، ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، تو خدا کی ہستی کا وہ منکر تھا، دہریہ تھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ اس کی گفتگو ہوئی، تو وہ ملاح کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ تم کشتی چلاتے ہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی یہ جو تم بحری جہاز میں سفر کرتے ہو، بلکہ لوگوں کو لے کر جاتے ہو، کشتی بھی چلاتے ہو، جہاز ران ہو تم، تو بتاؤ کہ کبھی سمندر میں طوفان آیا؟ تو اس نے کہا کہ جی، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ سمندر میں بہت زیادہ طوفان آیا تھا۔ تو آپ نے یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ جب طوفان آیا تو میرا وہ جہاز جو ہے اس طوفان میں پھنس گیا، یہاں تک کہ وہ جہاز غرق ہو گیا۔ اس میں جو سواریاں تھیں، لوگ تھے، وہ سب کے سب فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو البتہ میں بچ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ مجھے تختہ مل گیا تھا، تو جہاز کا ایک تختہ لکڑی کا مجھے ملا جس پر میں سوار ہو گیا، اور اسی کے ذریعے میں دریا کے اس سمندر کے کنارے کے پاس پہنچا۔ تو ابھی کچھ فاصلہ تھا کہ وہ تختہ میرے ہاتھ سے وہ بھی چھوٹ گیا۔ میں ڈوبنے لگا تو میں نے ہاتھ پیر مارے اور بڑی مشکل سے میں کنارے تک پہنچ گیا اور بچ گیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ جب تم اس جہاز پہ تھے، سمندری جہاز، تو اس میں جب تم سوار تھے تو تمہارا اعتماد، یقین تھا کہ یہ جہاز مجھے کنارے تک لے جائے گا۔ طوفان آیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، پھر تمہارے پاس وہ تختہ آ گیا، تو اب تمہارا اعتماد تھا کہ یہ تختہ مجھے لے جائے گا، لیکن وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو پھر تمہارا اعتماد، بھروسہ کس پر تھا اس وقت جب تم ڈوبنے والے تھے؟ اس نے کہا بس مجھے ایک امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا امید یہی تھی نا کہ مجھے ہو سکتا ہے کوئی بچا لے، کوئی بچانے والا مجھے بچا سکتا ہے، یہ امید تمہیں آئی؟ کہنے لگا ہاں واقعی یہ امید مجھے ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ امید کس سے تھی؟ اب تو کوئی بھی سہارا نہیں تھا، اس بے کسی بے سہارے میں اب کس نے مدد کرنی ہے؟ تمہاری سوچ نہیں آئی کہ اب کون مدد کرے گا؟ تو دہریہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جب ظاہری سہارے سارے ختم ہو جائیں تو پھر کوئی سہارا نظر نہ آئے، اور پھر ایک امید ہو دل میں جاگے کہ شاید مجھے کوئی اب سہارا ایسا ہوگا کہ جو مجھے بچا لے گا، تو فرمایا وہی اللہ کا سہارا ہے۔ تو یہ اس امید جو ہوتی ہے، یہ امید اللہ سے ہوتی ہے کہ جو مددگار ہے، حقیقی مددگار ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ جو امید بندہ لگاتا ہے نا کہ اب سہارا بظاہر کوئی نہیں ہے، تو وہ امید اللہ سے ہوتی ہے جو کہ
دنیا کا، کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے اس نے سبق لیا اور آپ کی بات کا اس پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنے گندے غلط باطل عقیدے سے تائب ہوا، اس نے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔